حقوق بلوچستان و تحفظ مدارس دینیہ کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب، جمہوریت، صوبائی حقوق اور مدارس کے تحفظ پر زور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پشین بلوچستان میں منعقدہ حقوق بلوچستان و تحفظ مدارس دینیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ملک کی سب سے بڑی عوامی قوت بن چکی ہے اور عوام کے حقوق، جمہوریت، اسلامی تشخص اور دینی مدارس کے تحفظ کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسے کو پشین کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت جمعیت علماء اسلام پر اعتماد اور وابستگی کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک تاریخی تحریک ہے جس کے پس منظر میں 2 صدیوں پر محیط قربانیوں کی داستان موجود ہے۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے آئینی اور سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اسلامی تشخص کے تحفظ، ختم نبوت کے عقیدے کی پاسداری اور آئین کی اسلامی دفعات کے نفاذ میں جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مختلف مواقع پر جماعت نے نظریاتی اور آئینی محاذ پر کامیاب جدوجہد کی۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں جمہوری عمل، انتخابی شفافیت اور عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی رائے کا احترام اور شفاف انتخابی نظام ملک کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بلوچستان اور دیگر صوبوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام تمام قومیتوں اور صوبوں کے آئینی و قانونی حقوق کی حامی ہے۔ ان کے بقول جماعت نے ہمیشہ لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ نفرتوں کے خلاف اور قومی اتحاد کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط اسلامی بلاک کی تشکیل پر توجہ دینی چاہیے۔ دینی مدارس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مدارس کی رجسٹریشن، انتظامی امور اور بینک اکاؤنٹس کے مسائل کا ذکر کیا اور مطالبہ کیا کہ مدارس کے حوالے سے منظور شدہ قوانین پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس ملک میں دینی علوم کے تحفظ اور فروغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سودی نظام کے خاتمے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور آئین کی 18ویں ترمیم کے تحفظ کے موضوعات پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ آئینی معاہدوں اور قومی اتفاق رائے کا احترام ضروری ہے۔ خطاب کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں سے اتحاد، استقامت اور پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کی اپیل کی اور اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم اور بڑے اجتماعات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد اہل علم، تلامذہ، متعلقین اور عقیدت مندوں میں افسوس کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ مرحوم نامور عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے۔ وہ علمی، دینی اور اخلاقی اوصاف کی حامل شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے اور علمی حلقوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مولانا ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی نے دینی علوم کی خدمت اور اشاعت علم میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کی علمی بصیرت، دینی خدمات اور اخلاقی کردار کو اہل علم میں قدر و منزلت حاصل تھی۔ ان کے انتقال کو علمی و دینی حلقوں کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ علمی شخصیات اور دینی حلقوں نے مرحوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور ان کے خلا سے پیدا ہونے والا علمی خلا مدتوں محسوس کیا جاتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں اپنے والد گرامی حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی کے ساتھ اپنی رحمت کاملہ میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے اہل خانہ، تلامذہ، متعلقین اور تمام سوگواران کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ افغانستان عالمی طاقتوں کی سیاسی رقابتوں کا میدان نہیں بنے گا، افغان قیادت کا موقف۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں نے ملک کی خارجہ پالیسی، سلامتی اور علاقائی تعاون سے متعلق اپنے حالیہ بیانات میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کو علاقائی روابط، تجارت اور اقتصادی ترقی کا مرکز بنایا جائے گا اور اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کابل میں جامعہ ریاض العلوم کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت متوازن اور آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
ان کے مطابق افغانستان کسی ایک ملک کی خوشنودی کے لیے کسی دوسرے ملک کی مخالفت کی پالیسی اختیار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی متوازن خارجہ پالیسی کے ذریعے افغانستان کو معیشت، ٹرانزٹ اور علاقائی روابط کا مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق مستقبل میں افغانستان عالمی طاقتوں کی سیاسی رقابتوں کا میدان نہیں بنے گا بلکہ علاقائی تعاون اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب روس کی میزبانی میں منعقدہ بین الاقوامی سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کہا کہ امارت اسلامیہ کا ہدف ایک پیشہ ور فوجی اور دفاعی نظام کی تشکیل ہے جو ملک کی سلامتی کو یقین بنانے کے ساتھ ساتھ خطے کے امن و استحکام میں بھی مثبت کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اپنی اس پالیسی پر قائم ہے کہ کسی فرد یا گروہ کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان کے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ علاقائی روابط، تجارت اور اقتصادی تعاون پائیدار استحکام اور مشترکہ ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق خطے کے ممالک کو باہمی تعاون اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے تاکہ مشترکہ ترقی اور امن کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین روضہ امام رضا میں کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق نائب میئر تہران نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کے انتظامات مکمل ہیں۔ 3 دن کی الوداعی تقریبات اور 24 گھنٹے کا جنازہ جلوس ہوگا۔ نائب میئر تہران نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر کی الوداعی تقریبات ذی الحج کے آخر اور محرم کی ابتدا میں ممکن ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے مقام کے تعین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نماز جنازہ جامع مسجد یا امام خمینی کے مزار میں ادا ہوگی۔ تہران میں جنازے کا جلوس 24 گھنٹے جاری رہنے کی توقع ہے۔ نائب میئر تہران نے کہا کہ جلوس میں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ سپریم لیڈر کا جسد خاکی قم اور پھر مشہد منتقل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کی تدفین روضہ امام رضا میں ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ ولید سیام رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں انتقال کر گئے۔ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے جلیل القدر امام، خطیب، معلم قرآن اور ممتاز دینی شخصیت شیخ ولید سیام رحمۃ اللہ علیہ 71 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ ولید سیام نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں مسجد اقصیٰ کی خدمت، امامت، خطابت، قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی دعوت و تربیت کے لیے وقف کیے رکھیں۔ آپ بیت المقدس کے معروف علمی و دعوتی شخصیات میں شمار ہوتے تھے اور شہر کی کئی نسلوں نے آپ سے قرآن کریم، تجوید اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ شدید علالت کے باوجود آپ مسجد اقصیٰ سے اپنی وابستگی برقرار رکھے ہوئے تھے اور ویل چیئر کے ذریعے بھی مسجد میں حاضری کو اپنا معمول بنائے رکھتے تھے۔ فلسطینی عوام، علماء، دینی اداروں اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے آپ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ اور اہل بیت المقدس کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ ولید سیام رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔